سوچیں آپ کو ایک نئے ملک کا کانسٹیٹیوشن لکھنا ہے، لیکن ایک کنڈیشن ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کنٹری میں آپ امیر ہوں گے یا غریب، پاورفل ہوں گے یا آرڈینری سٹیزن، ہیلدی ہوں گے یا ڈسیبلڈ۔ ایسے میں آپ کس طرح کے لاز بنائیں گے؟ یہی سوال جان رالز نے پوچھا، اور اسی سوال سے اس کی پولیٹیکل فلسفی شروع ہوتی ہے۔ جان رالز 1921 میں امریکہ میں پیدا ہوا۔ وہ 20th سینچری کے سب سے انفلوئنشل پولیٹیکل فلاسفرز میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے لبرل ڈیموکریسی اور سوشل جسٹس کو نئے انداز میں ایکسپلین کیا۔ اس کی سب سے فیمس کتاب ہے اے تھیوری آف جسٹس 1971۔ اس کتاب نے ماڈرن پولیٹیکل فلسفی کو ایک نئی ڈائریکشن دی۔ رالز کا بیسک ایم تھا ایسی سوسائٹی ڈیزائن کرنا جہاں فریڈم بھی ہو اور فیئرنیس بھی۔ اب دیکھتے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اینڈ انٹلیکچوئل کنٹیکسٹ۔ اب سوال یہ ہے، رالز نے یہ تھیوری کیوں دی؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن انیکویلٹی پھر بھی موجود تھی۔ ایک طرف کیپٹلزم تھا، دوسری طرف سوشلزم۔ رالز نے کہا، ہمیں دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کر ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے جہاں انڈیویجول لبرٹی بھی پروٹیکٹ ہو اور سوشل جسٹس بھی انشور ہو۔ اس کی تھنکنگ پر پلیٹو، لاک اینڈ اور سوشل کنٹریکٹ ٹریڈیشن کا بہت اثر تھا، لیکن اس نے اپنی تھیوری کو بالکل نئے طریقے سے ڈیولپ کیا۔ اب دیکھتے ہیں اوریجنل پوزیشن اینڈ ویل آف اگنورینس۔ اب آتے ہیں رالز کے سب سے فیمس کنسیپٹس کی طرف۔ پہلا کنسیپٹ ہے اوریجنل پوزیشن۔ یہ کوئی ریئل ہسٹوریکل ایونٹ نہیں بلکہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے۔ رالز کہتا ہے، امیجن کرو کہ سوسائٹی کے تمام لوگ مل کر رولز بنا رہے ہیں، لیکن ایک کنڈیشن ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ فیوچر میں ان کی اپنی پوزیشن کیا ہوگی۔ اسی کنڈیشن کو رالز کہتا ہے ویل آف اگنورینس، یعنی آپ کو نہیں پتا آپ رچ ہوں گے یا پور، مسلم ہوں گے یا کرسچن، میل ہوں گے یا فیمیل، میجورٹی میں ہوں گے یا منورٹی میں۔ اب سوچیں، اگر آپ کو اپنی فیوچر پوزیشن کا پتہ ہی نہ ہو تو کیا آپ انفیئر لاز بنائیں گے؟ بالکل نہیں، آپ ایسے لاز بنائیں گے جو ہر انسان کے لیے فیئر ہوں۔ اسی لیے رالز کہتا ہے جسٹس تبھی پاسبل ہے جب رولز امپارشل طریقے سے بنائے جائیں، بنا کسی پرسنل انٹرسٹ کے۔ یہی اس کی فلسفی کی فاؤنڈیشن ہے۔ لیکن اگر سوسائٹی فیئر ہونی چاہیے تو فیئرنیس کے پرنسپلز کیا ہوں گے؟ 2 پرنسپلز آف جسٹس۔ اب تک ہم نے اوریجنل پوزیشن اور ویل آف اگنورینس کو سمجھا، لیکن اب سب سے امپورٹنٹ سوال، اگر لوگ ویل آف اگنورینس کے پیچھے کھڑے ہو کر سوسائٹی کے رولز بنائیں تو وہ کس طرح کے پرنسپلز چوز کریں گے؟ رالز کہتا ہے وہ 2 بیسک پرنسپلز چوز کریں گے۔ فرسٹ پرنسپل، ایکول لبرٹی۔ ہر انسان کو ایکول بیسک لبرٹیز ملنی چاہیے، جیسے فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ریلیجن، رائٹ ٹو ووٹ، رول آف لا اور ایکویلٹی بیفور دا لا۔ رالز کہتا ہے ان بیسک فریڈمز کو صرف اس لیے سیکریفائز نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور کو اکنامک بینیفٹ مل جائے، یعنی فریڈم ہر سٹیزن کا بنیادی حق ہے۔ سیکنڈ پرنسپل، ڈفرنس پرنسپل۔ اب مان لیں سوسائٹی میں کچھ انیکویلٹی ہے، کیا ہر انیکویلٹی غلط ہے؟ رالز کہتا ہے نہیں، انیکویلٹی تب تک ایکسیپٹیبل ہے جب اس سے سوسائٹی کے سب سے کمزور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ ایک سمپل اگزامپل لیں، اگر کسی ڈاکٹر کو زیادہ سیلری دینے سے اور ٹیلنٹڈ ڈاکٹرز پروفیشن میں آتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پور پیشنٹس کو بھی بیٹر ہیلتھ کیئر ملتی ہے، تو ایسے انیکویلٹی جسٹیفائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر انیکویلٹی صرف رچ کو اور رچ بنائے اور پور کی زندگی میں کوئی بہتری نہ آئے تو رالز کے نزدیک وہ انفیئر ہے۔ اب دیکھتے ہیں جان رالز کی میجر کنٹریبیوشنز۔ سب سے پہلا، اس نے ماڈرن پولیٹیکل فلسفی میں جسٹس ایز فیئرنیس کا کنسیپٹ دیا۔ دوسرا، اس نے فریڈم اینڈ ایکویلٹی کے درمیان بیلنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ تیسرا، اس کی تھیوری نے کانسٹیٹیوشنل لا، ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ کی ڈیبیٹس کو ڈیپلی انفلوئنس کیا، لیکن کرٹیسزم بھی ہوا۔ لبریشن فلسفر رابرٹ نوزک کہتا ہے، اسٹیٹ کو ویلتھ ری ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنی چاہیے، ہر انڈیویجول کو اپنی پراپرٹی پر پورا حق ہونا چاہیے۔ دوسری طرف
کچھ سوشلسٹ تھنکرز کہتے ہیں رالز نے ان ایکویلٹی کو پوری طرح ریجیکٹ نہیں کیا۔ اب ہابز اور رالز کا ڈفرنس دیکھیں۔ ہابز کے نزدیک آرڈر سب سے امپورٹنٹ تھا، رالز کے نزدیک جسٹس اینڈ فیئرنس سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اگر لاک سے کمپیئر کریں تو لاک انڈیویجول رائٹس پر فوکس کرتا تھا، جبکہ رالز رائٹس کے ساتھ سوشل جسٹس کو بھی ایکولی امپورٹنس دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا جان رالز آج بھی ریلیونٹ ہے؟ جواب ہے بالکل۔ آج جب ہم ایکول ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، ٹیکسیشن، ہیومن رائٹس اور ویلفیئر پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو رالز کی فلسفی بہت ریلیونٹ نظر آتی ہے۔ اس کا سب سے امپورٹنٹ لیسن یہ ہے، اچھی سوسائٹی وہ نہیں جہاں صرف پاورفل لوگ سکسیسفل ہوں، بلکہ وہ ہے جہاں کمزور طبقہ اور ان کے رائٹس بھی ایکولی پروٹیکٹڈ ہوں۔ اسی وجہ سے جان رالز کو ماڈرن لبرل پولیٹیکل فلسفی کا سب سے انفلوئنشل تھنکر مانا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پرسنل ویو کی طرف۔ پرسنل لیول پر اگر میں جان رالز کی بات کروں تو مجھے اس کا ویل آف اگنورنس کا کنسیپٹ بہت انسپائرنگ لگتا ہے۔ اگر پالیسی میکرز واقعی لاز بناتے وقت یہ سوچیں کہ کل وہ خود سوسائٹی کے سب سے کمزور فرد بھی ہو سکتے ہیں تو شاید وہ زیادہ فیئر ڈیسیژنز لیں گے۔ میرے خیال میں رالز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جسٹس کا مطلب صرف ایکول ٹریٹمنٹ نہیں بلکہ فیئر اپرچونٹیز بھی ہیں، اور یہ لیسن آج کے ڈیموکریٹک سوسائٹیز کے لیے بہت ویلیوبل ہے۔